بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ آگے ایک دعا آتی ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ جیسے اس سے پہلے بھی دعاؤں کی بات ہوئی تھی، تو یہ ایک دعا سورہ بقرہ کے آخر میں، اور یہ مشہور دعا ہے، ہم سنتے بھی رہتے ہیں اور ماشاءاللہ اکثر ہم میں سے اس دعا کو پڑھتے بھی ہیں۔ یہ جو سورہ بقرہ کی دو آخری جو آیتیں ہیں، ان کے متعلق بڑی فضیلت آئی ہے، بڑی متبرک آیتیں ہیں، اور اس کے اندر بہت زیادہ فضیلت اس کی وارد ہوئی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ دو آیتیں سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں جو کوئی پڑھ لے رات میں تو اس کے لیے یہ کافی ہو جاتی ہیں۔ یہ کفتاہو کا لفظ آتا ہے، یہ دو آیتیں اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ یعنی کافی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ علماء نے دو مطلب بیان کیے ہیں۔ ایک تو کافی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ رات میں اس کی حفاظت کے حوالے سے اس کی جان مال جو کچھ چیزیں انسان کی ہوتی ہیں اس کی حفاظت کے لیے یہ دو آیتیں کافی ہیں اگر آدمی رات میں پڑھ لے سوتے وقت۔ اور ایک دوسرا مطلب اس کا یہ بتایا، کفتاہو کا مطلب کہ آدمی رات میں جو عبادت کرنا چاہتا ہے، تہجد پڑھنا چاہتا ہے، اللہ سے مانگنا چاہتا ہے، کچھ دیر اللہ کے سامنے جو ہے نا اپنا گڑ گڑانا مانگنا کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ تھکا ہوا ہے، نیند کا غلبہ ہے، جس کی وجہ سے وہ اٹھ نہیں پاتا، چاہتا ضرور ہے لیکن ہو نہیں پاتا، تو فرماتے ہیں کہ اگر یہ دو آیتیں پڑھ کر سو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وہ جو چاہت ہے اس کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے کہ آدمی کا ارادہ ہے لیکن کام نہیں ہو رہا، لیکن پھر بھی پورا پورا اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں یہ تصور ہی نہیں کر سکتا کہ کوئی مسلمان ان دو آیتوں کو پڑھے بغیر سوئے۔ اندازہ لگائیے، یعنی اس کی اتنی زیادہ فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، اتنی زیادہ فضیلتیں آئی ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی مسلمان کو یہ آیتیں معلوم ہو اور وہ ان کو پڑھے بغیر سو جائے؟ کتنی دیر لگتی ہے؟ دو آیتیں پڑھنی ہے، بس آدھا پیج، اس سے بھی کم۔ تو یہ دو آیتیں صرف، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ، وہاں سے یہ شروع ہوتی ہیں کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، کہ رسول بھی جو ہے نا اللہ کی طرف سے جو چیز نازل ہوتی ہے اس پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ چیز جو ہے نا ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، ایک بہت زبردست، ایک بہت ڈسٹنکشن جو ہے یہاں پہ بیان کیا گیا ہے، بہت ہی باریک بات ہے کہ رسول جس چیز کی دعوت دیتے ہیں اس پر ان کا ایمان ہوتا ہے، رسول کو بھی ایمان لانا ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے آپ رک جائیں اور سوچیں، دنیا کے اندر جتنے آپ لیڈرز لے لیں، جتنے بھی، کوئی بھی ہو سکتا ہے، دنیا کا بڑے سے بڑا لیڈر ہو، کچھ بھی ہو، اور وہ کتنا ہی آپ اس کو باہر سے مخلص سمجھتے ہوں، لیکن اندر سے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے میسج پر خود یقین نہ رکھتا ہو۔ یہ آپ کو بھی سمجھ میں نہیں آئے گا ایسا، لیکن آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ باہر کی وجہ سے وہ پھنس گیا ہو ایسی شکل کے اندر، نہ وہ آگے جا سکتا ہے نہ پیچھے ہٹ سکتا ہے، اب اس کو جو کام اس نے شروع کیا تھا وہ کرنا ہی کرنا ہے۔ ایسے آپ کو بہت سی چیزیں ملیں گی، اور یہی جو ایسے جو لیڈرز ہوتے ہیں نا، ان سے کبھی آپ تنہائی میں بات کریں یا واقعی کئی بہت ہی کھلے انداز میں بات ہو رہی ہو، کوئی ریکارڈنگ وغیرہ نہ ہو رہی ہو، تو پھر وہ آپ کو اصل مدعا سنائیں گے کہ بھئی کیوں میں اس پہ اٹکا ہوا ہوں، یہ میں نہیں چاہتا، یہ میں نہیں بولنا چاہتا ہوں لیکن مجھے کہنا پڑ رہا ہے۔ لیکن رسول کا معاملہ یہ نہیں ہوتا، نبی کا معاملہ یہ نہیں ہوتا ہے۔ نبی جس چیز کی دعوت دیتا ہے، نبی جس چیز کو آگے بڑھاتا ہے، پہلے اس پر خود کا ایمان ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ آگے بڑھتا ہے۔ تو آپ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ نبی جو ہے اپنے میسج کو پہنچانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، کسی بھی قسم کی تکالیف برداشت کر سکتے ہیں، چاہے وہ تکالیف ان کی اپنی ذات کے حوالے سے ہو یا ان کے اپنے خاندان پر ہو یا ان کی اپنی عزت و آبرو کا معاملہ ہو، کسی بھی حوالے سے ہو، نبی جو ہے نا اس کو برداشت کر لیتا ہے، کیونکہ نبی کا جو ہے نا اس پر ایمان ہوتا ہے اور نبی کو آگے بڑھانا ہوتا ہے۔ والمؤمنون، اس کے بعد فرمایا کہ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ اب آپ دیکھتے جائیں یہ جو آیت ایمان مفصل یاد ہوگا آپ کو بھی، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یہ وہی ہے۔
یہ جن پہ ایمان لانا ہے بنیادی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہاں پر بیان فرمایا کہ مسلمانوں کو، مومنین کو اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومنین کا یہ معاملہ ہے، آگے چل کر جو ہے کلنا آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ یہ سمعنا واطعنا جو ہے یہ ان کی صفت بیان کی گئی ہے، جو ایمان والے ہیں اور ایمان لانے والے ہیں ان کی یہ صفت ہے کہ جب بھی وہ کوئی اللہ کی طرف سے کوئی حکم آتا ہے تو وہ کہتے ہیں اطعنا، ہم نے بات مانی اور اس کو قبول کیا، ہم نے سنا اور اس کو ہم اطاعت کرتے ہیں۔ اور برعکس اس کے جو منافقین جو تھے وہ کیا کہتے تھے؟ سمعنا وعصینا۔ عجیب معاملہ ہے کہ ہم نے سن لیا لیکن ہم اس کا الٹا کریں گے، ہم اس کے خلاف کریں گے۔ اب یہ چیز جو ہے نا ہمارے اندر بھی، آگے میں نہیں بولوں گا لیکن ہر آدمی اپنا اس کا جائزہ لے لے، ہم کس کیٹیگری میں آتے ہیں، سمعنا واطعنا والی یا سمعنا وعصینا والی؟ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ زبان سے شاید ہم یہ لفظ نہ بول پائیں لیکن ہمارا عمل یہی بتاتا ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات ہیں، جو تعلیمات ہیں، جو سنتیں ہمارے سامنے ہیں، جو ہمیں کہا گیا ہے کرنے کے لیے، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا عمل اس کے برعکس ہے۔ تو ہم نے زبان سے تو نہیں کہا عصینا، لیکن ہمارا عمل وہی کہتا ہے عصینا، حالانکہ ہمیں ہونا چاہیے اس کیٹیگری کے اندر۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ آپ دیکھتے جائیں کیسی کوالٹیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے ان لوگوں کی۔ یہ جو مومنین ہیں یہ کیسے لوگ ہیں، کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانے والے ہیں، اللہ کے سامنے اللہ کو ماننے والے، اور اسی طریقے سے خرچ کرنے والے، اور خاص طور پر صبح کے وقت اللہ کے سامنے رونے والے، والمستغفرین بالاسحار، صبح کے موقع پر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جو ہے استغفار کرنے والے ہیں۔ اور ان کے متعلق دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، وہی لفظ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ راتوں میں یہ تھوڑا سوتے ہیں، راتوں میں جو ہے نا تھوڑی اپنی نیند کم کر دیتے ہیں، اور نیند کم کر کے اللہ کے سامنے استغفار کرتے ہیں۔ اور یہ اس کے بعد آگے فرماتے ہیں کہ ان کی وہ کیفیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ مغفرت کا معاملہ ہوتا ہے، جب اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں تو ان کے متعلق اللہ فرماتے ہیں کہ یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو جو احکام دیے جاتے ہیں اس پر یہ عمل کرتے ہیں تو دل ان کے جو ہے نا ایسے کانپتے ہیں کہ اللہ کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے، کہ اللہ کے سامنے ہم کیا جواب دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہماری پیشی ہوگی تو ہم کیا کریں گے، کہ اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سمعنا و اطعنا۔ اس کے بعد آگے فرمایا کہ وإلیک المصیر، اس کے بعد یہ دعا شروع ہوتی ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ اب یہاں پہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں کہ ان کو پوری طرح معلوم ہوتا ہے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ کے حوالے سے، اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے حوالے سے، یہ بہت معمولی سا ہے، یہ بہت معمولی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ جب بھی کوئی نیک کام کیا جاتا ہے، نیک کام کرنے کے بعد استغفار پڑھے جاتے ہیں، نیک کام کرنے کے بعد استغفار۔ آپ نے دیکھا ہوگا نماز جب ختم ہوتی ہے، نماز ختم ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 مرتبہ کہا کرتے تھے۔ یہاں تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ سوچیں تو آپ کو یہ لگے گا کہ بھئی ابھی تو ہم نے بہت اچھا کام کیا ہے، نماز پڑھی ہے، نماز پڑھنے کے بعد یہ استغفار کیا بات ہے؟ یعنی استغفار تو ہمارے کلچر کے اعتبار سے تو ایسا ہے نا، کوئی غلط کام کیا ہو، آپ نے کہیں کوئی بات سنی، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر، کوئی غلط کام کرتے ہوئے آپ نے کسی کو دیکھ لیا، فوراً آپ استغفار پڑھیں گے۔ تو اب استغفار ہمارا ایک کانسیپٹ ہے، اور یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نماز پڑھنے کے بعد کی استغفار پڑھنے کی ہے۔ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ پڑھتے تھے، اور اس کے بعد دوسرے اذکار آتے ہیں سب اس میں۔ تو آپ اس میں اندازہ لگائیے یہ کیوں پڑھا جاتا تھا، علماء نے اس کی وجہ لکھی ہے، کیونکہ اے اللہ یہ جو نماز آپ کے دربار میں پیش کرنی چاہیے تھی، جیسی ہونی چاہیے تھی ویسی نہیں ہم پیش کر سکے۔ جیسا نماز میں خشوع ہونا چاہیے تھا، جیسا نماز کے اندر خشوع و خضوع ہونا چاہیے تھا، اور نماز کے اندر جیسی ہماری کیفیت ہونی چاہیے تھی، اور جیسے ہم اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کریں تو ساری دنیا سے کٹ جائیں اور اللہ سے ہمارا رابطہ ایسا ہو جائے کہ ہم ہر ایک کو بھول جائیں، یہ ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ نہیں ہو سکا۔ یا اللہ ہم نماز تو پڑھ چکے، ہم نے ادائیگی تو کر لی، اٹھک بیٹھک ہماری ہو گئی، لیکن یہ کہ نماز کے اندر جو جان ہونی چاہیے تھی، جو روح ہونی چاہیے تھی، یا اللہ وہ نہیں ہے۔
اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ استغفار پڑھتے ہیں کہ یہ اس قابل نہیں ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر نماز کو صحیح طور پر ادا نہ کیا جائے تو وہ نماز ہمارے منہ پر جو ہے نا گویا کہ گندے کپڑے میں لپیٹ کر ہمارے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ ایسی نماز کی ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نمازوں کو ہمارے منہ پر مار دے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ نیک بندے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سمعنا و اطعنا یہ کرتے تھے، اور اس کے بعد کہتے ہیں غفرانک ربنا، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، ہر چیز میں معافی مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، اے اللہ ہماری مغفرت فرما دیجئے۔ اس لیے بہت سے لوگوں کے متعلق آتا ہے، نیک لوگوں کے متعلق ان کی تسبیح ہوا کرتی تھی اٹھتے بیٹھتے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اور ویسے بھی جو ہے نا یہ مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے، اس میں یہ دعا بھی آپ کو آتی ہے، لیکن یہ اکثر لوگوں کا یہ وظیفہ رہا ہے ان کی زبانوں پر، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ آگے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعا فرمائی ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے اللہ ہماری پکڑ نہ فرمانا، لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، یہاں پہ دو لفظ استعمال کیے گئے ہیں، نسیان کا اور خطا کا۔ نسیان اور خطا ہم اگر اردو میں کہیں تو دونوں ایک ہی ہے ہمارے لیے، بھول چوک جس کو ہم کہتے ہیں، اللہ بھول چوک کو معاف کر دیجئے۔ یعنی بھول چوک، جب یہ نسیان اور خطا دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، اور ہم چونکہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے تو یہ بہت آسان ہے ہمارے لیے سمجھنا بھول چوک کس کو کہتے ہیں یا نسیان اور خطا کس کو کہتے ہیں۔ دیکھیے نسیان تو اس کو کہا جاتا ہے بھول، بھول کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی چیز بھول جائیں بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے انسان۔ مثال کے طور پر آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، کبھی بالکل پہلا دوسرا روزہ ہوتا ہے، آدمی کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا اپنی کافی بھی پی لیتا ہے انسان اپنے ٹائم کے لحاظ سے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لنچ بھی کر لیتا ہے انسان، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، وہ بالکل بھول گیا کہ میرا روزہ چل رہا ہے، یہ روزہ ہوں میں، یا ابھی رمضان شروع ہوا ہے، یا کبھی اگر نفل روزے رکھ رہے ہوں اس وقت بھی کبھی ہو سکتا ہے آپ نے پورا بھی کھا لیا ماشاءاللہ، پھر آپ کو بعد میں یاد آیا ارے میرا تو روزہ ہے۔ اس بھول کی وجہ سے آپ کو روزہ نہیں ٹوٹے گا، آپ نے چاہے پورا میل کھا لیا ہو، پورا آپ نے لنچ کر لیا ہو، تب بھی آپ کا روزہ نہیں ٹوٹا، یہ ٹھیک ہے۔ اب آگے چلے، خطا کس کو کہتے ہیں؟ خطا کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جو کام آپ کر رہے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، لیکن اس میں غلطی ہو جاتی ہے۔ غلطی کیسے ہوتی ہے؟ مثال کے طور پر آپ وضو کر رہے ہیں، وضو کرتے کرتے آپ نے غرر کیا، آپ کو معلوم ہے کہ آپ روزے سے ہیں، لیکن جو ہے نا غلطی سے پانی اندر چلا گیا، اب آپ کو لگا کہ ارے یہ تو غلطی ہو گئی، اب آپ یہاں پہ روزہ ٹوٹ جائے گا آپ کا، باوجود ہے کہ آپ کوشش کر رہے ہیں کہ روزہ نہ ٹوٹے، لیکن یہاں آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کو خطا کہتے ہیں۔ تو یہ خطا اور نسیان کا فرق ہے، لیکن کیا ہے قربان جائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت سے نسیان اور خطا دونوں کا گناہ اٹھا لیا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ مواخذہ نہیں فرمائیں گے، اس پہ سزا نہیں دیں گے، یہ اللہ کی رحمت دیکھیں۔ حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا، بھول کی بھی سزا ہونی چاہیے تھی، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ بھئی بھول اور نسیان کو معاف کر دیا گیا۔ تو یہ دعا کی جا رہی ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، یا اللہ اگر ہم بھول جائیں یا چوک جائیں، یا اللہ ہم سے مواخذہ نہ فرمانا، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے فرما دیا کہ بھئی میری امت سے یہ چیز اٹھا لی گئی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ ربنا ولا تحمل علینا اصرا، او اللہ ہم پر ایسا بوجھ نہ نازل فرمائیے، کما حملت علی الذین من قبلنا، جیسے کہ ہم سے پہلی جو امتیں گزری ہیں ان کے اوپر جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکام ان کو دیے تھے، ان کے احکام بڑے سخت تھے، بہت ان کے اوپر سختی مشقت ہوتی تھی۔ اب میں اس کی مثالیں بھی شاید آپ کو نہ دے پاؤں، کیونکہ طہارت کے حوالے سے اور بہت سی چیزوں کھانے پینے کے حوالے سے ان کے اوپر بڑی مشقتیں تھیں، بڑی مشکل تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت آسانیاں پیدا فرما دی اس امت کے لیے۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اس کے بعد فرمایا کہ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به۔ اب دیکھیں کیسی پیاری دعا ہے، اس کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اے اللہ ہم پر کوئی ایسا بوجھ نہ ڈالیے کہ جس کو ہم اٹھا نہ سکیں۔ کیسی بات ہے، اللہ کے سامنے جب یہ انسان یہ جملے کہتا ہے نا، اس کے اندر اتنی عاجزی آ جانی چاہیے، اتنی تواضع آ جانی چاہیے کہ یا اللہ، یعنی یہ بوجھ جو ہے نا، یہ کس حوالے سے یہ بوجھ کی بات ہو رہی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ سمجھیں کہ یہ 5 نمازیں میرے لیے بوجھ ہے آلریڈی، پھر اوپر سے میرے روزے بھی آ گئے، پھر یہ تراویح بھی پڑھنی پڑ رہی ہے۔ ایسا اگر ہمارا مائنڈ سیٹ ہوگا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا شاید اسلام سے ہی تعلق ختم ہو رہا ہے۔ یہ سوچنا ہوگا ہمیں، ہمارا مائنڈ سیٹ کیا کہتا ہے۔
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرماتے ہیں کہ وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ، اے اللہ ایسا بوجھ ہم پر نہ ڈالیے کہ جس کو ہم اٹھانے کے متحمل نہ ہو، نہ ہم اس کو برداشت نہ کر سکتے ہوں، ایسا بوجھ مت ڈالیے۔ یہ اس وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ دیکھیں کہ انسان جو ہے نا ہر تھوڑی چیز کو یوں سمجھتا ہے کہ یہ میرے لیے بوجھ ہے، ارے بہت ہو گیا، اب تک بہت کر لیا، ابھی 5 نمازیں، کیسے انسان جو ہے نا اس کو بھی کہتا ہے مسجد میں آتے آتے آدمی کہتا ہے کہ یہ کیا بار بار مسجد میں آنا ہے یار، یہ نماز پڑھنے کے لیے۔ یہ جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ جو ہم کہتے ہیں وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ، یا اللہ اس کو بوجھ نہ بننے دیجیے، یہ جو ہمارے اعمال ہیں جو ہمیں کرنے ہیں، جو ہماری ذمہ داریاں ہیں، وہ ہم پر بوجھ نہ بن جائیں، وہ ہم پر بوجھ نہ بن جائے۔ کیوں کہ اللہ نے پہلے ہی بتا دیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ آپ کو اتنا احکام دیتے ہی نہیں جو آپ نہیں برداشت کر سکتے۔ جس پر بھی جو مصیبت آتی ہے، جس پر بھی جو تکلیف آتی ہے، یہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ تکلیف دی ہے کیونکہ آپ اس کو اٹھا سکتے ہیں، آپ اس کو برداشت کر سکتے ہیں۔ بعض مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک آدمی کو آپ دیکھتے ہوں گے کہ یار کیسا آدمی، یہ کیسا زندہ ہے، یہ کہ اس کی یہ بیماری بھی ہے، یہ بیماری بھی ہے، اس کی یہ پریشانی بھی ہے، اس کے یہ حالات بھی ہیں، یہ اس کو کیا نہیں ہے اس آدمی کے اندر، اس کے باوجود جو ہے نا وہ چل پھر رہا ہوتا ہے، گزارا ہو رہا ہوتا ہے اس کا، ہم اس کو دیکھ کے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں۔ لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ اگر اس کے اندر برداشت کی صلاحیت نہ ہوتی تو اللہ اس کو اتنا نہ دیتے۔ میں تو بعض لوگوں کو جانتا ہوں ایسے ایسے حالات ان کے اوپر آتے ہیں کہ سن کر ہی آدمی ہل جائے۔ اچھا وہ ایک مصیبت سے فارغ نہیں ہوتی کہ دوسری ٹکراتی ہے فوراً، اور اس سے فارغ نہیں ہوتی کہ تیسری ان پہ نازل ہو جاتی ہے۔ اسی فیملی کی بات کر رہا ہوں میں، ایک ہی فیملی کی، ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ اور پھر مجھے رشک آتا ہے کہ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، پھر یہ آپ کو یاد آتا ہے اس وقت کہ یہ اللہ کی سنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا انسانوں کو ایک مرتبے تک، ایک لیول تک پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن وہ اپنے عمل سے جب نہیں پہنچتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے ذرائع سے اس کو ایسے طریقوں سے پہنچاتے ہیں۔ تکلیف میں مبتلا کیا، پریشانی میں مبتلا کیا، اور اس کو صبر کی توفیق دی، جس کی وجہ سے اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ بظاہر تو تکلیف میں ہے لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ اچھا سودا ہو رہا ہے۔ صرف یہ ہے کہ شرط یہ کہ وہ صبر کرنا سیکھ لے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا یہ دعا سکھائی ہے۔ اب آپ آگے دیکھیں وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا، اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے۔ اور یہ ایک بات یاد رکھنا کہ یہ بار بار اللہ سے جو چیز مانگنے کی ہے، دو ہی چیزیں ہیں، ایک ہے ہدایت اور دوسری ہے معافی۔ ہدایت تو اس وجہ سے کہ آپ کو یاد ہوگا اهدنا الصراط المستقیم، یہ ہر رکعت میں جو ہے نا اللہ نے ہمیں مانگنے کے لیے بتایا ہے، اللہ سے ہدایت مانگنی ہے آپ کو ہر رکعت کے اندر۔ اور دوسری چیز مغفرت، واعف عنا، اے اللہ معاف فرما دیجیے۔ معافی کا معاملہ اللہ سے ہمیشہ ہر حال میں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اللہ سے معافی مانگتے رہے۔ واعف عنا، اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں واغفر لنا۔ دیکھیں معاف کرنے کی تو بات ہو گئی تھی، اس کے بعد کہا گیا کہ اللہ ہماری مغفرت فرما دیجیے۔ معاف کرنے میں اور مغفرت کرنے میں کیا فرق ہے؟ فرمایا کہ بھائی معاف کرنے کے جب آپ کسی کو کوئی تکلیف پہنچائیں، آپ نے کہا کہ بھائی پلیز معاف کر دینا، یہ سوری آپ نے کر دیا تو اس نے کہا کہ بھائی اوکے سوری تو ہو گیا۔ لیکن یہ وغفر لنا جو ہے نا، یہ سوری ہونے کے باوجود اس نے کہا میں نے معاف تو کر دیا ہے، لیکن اس کے بعد اس نے 2 چپت آپ کو لگا دیے، کہا کہ بھائی اب میں نے معاف کر دیا۔ یہ ہو سکتا ہے؟ تو ہم یہ جو ہے نا یہ دعا کے اندر واعف عنا کے بعد جو وغفر لنا ہے کہ یا اللہ یہ بھی نہ ہو ہمارے ساتھ، یعنی آپ نے معاف کیا تو یہ ایسا نہ ہو کہ بھائی ٹھیک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو بلائیں کہ، اور اس کے بعد کہا کہ بھائی نہیں تمہیں جو ہے نا پوری طرح دوزخ میں نہیں ڈال رہا ہوں، بس ایک ڈبکی لگا کے نکال دوں گا، بس ایسے ایک فلیش، جہنم کا ایک فلیش ہو جائے بس، دیکھو کیسا ہوتا ہے جہنم ہمارا، تم نے جو حرکتیں کی ہیں اس کی وجہ سے کم از کم تمہیں اتنا ہونا چاہیے۔ اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ یہ بھی نہیں ہے، ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے، ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں ہے اللہ، کیونکہ ہماری جو عبادتیں ہیں، اگر آپ ہماری عبادتوں کو دیکھیں تو عبادتیں ہماری ایسی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں نا اردو کے اندر علامتی، جس فکشنل والی بات ہے، ظاہر میں پوری باڈی ہے نماز کی لیکن اس کی روح نہیں ہے، یہ مردہ باڈی، ہمارے روزے مردہ ہیں، ہماری نمازیں مردہ ہیں، ہماری دعائیں مردہ ہیں، ہماری تلاوت مردہ ہو گئی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کہہ تو رہے ہیں لیکن ہم نے عبادت ویسی نہیں کی ہے، تو اللہ کو بھی حق پہنچتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی چاہیں تو ہم کو جو ہے نا تھوڑا سا جہنم کا ایک مزہ چکا کے پھر لے جائیں جنت میں، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ اس کی ہمت ہمارے اندر نہیں ہے۔ واعف عنا واغفر لنا،
اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا وَارْحَمْنَا، یا اللہ رحم فرما دیجئے۔ جب اللہ رحم فرمائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم ایسی چیز ہے کہ وہ آپ کو جنت میں داخل کرا دے گا۔ اب اس کے بعد آگے جو ہے نا یہاں پہ رکی نہیں ہے دعا، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، یا اللہ آپ ہی ہمارے مولا ہے۔ مولا کا مطلب یہاں پہ جو ہے نا عربی کے اندر مولا الگ ہوتا ہے، اردو کا مولا الگ ہوتا ہے۔ اردو میں مولانا ہوتے نا، ادھر دوسرے ڈفرنٹ ٹائپ کا مولا، یہ مولا عربی والا ہے۔ یہ عربی کا مولا جو ہے نا، مولا کے معنی آتے ہیں آپ کے بیسٹ فرینڈ، آپ کا ہر کام کرنے والا، ہر چیز میں کام آنے والا، آپ کے ہر دکھ درد کو سمجھنے والا۔ جتنی آپ اس کی ڈیفینیشن دیتے جائیں گے وہ سب مولا پہ فٹ ہوتی ہے عربی کے اندر۔ انت مولانا، یا اللہ آپ ہمارے مولانا ہیں۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، یا اللہ پھر آپ ہماری جو ہے نا کافروں پہ مدد فرمائیے۔ ایک کافر سے مراد جو ہے نا یہاں پہ جب ہم کہتے ہیں تو اسلام کے حوالے سے، عقیدے کے حوالے سے وہ بات تو پکی ہے اپنی جگہ، لیکن ایک ہمارا دشمن بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہی جو کل بات ہوئی تھی، جو ہمارا نفس اور ہمارا شیطان جو ہے اس کے خلاف یہ کہا جا رہا ہے فانصرنا علی القوم الکافرین، یا اللہ ان کے خلاف ہماری مدد بھی فرما دیجیے۔ تو یہ وہ دعا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے، اور اس دعا کو بار بار پڑھنا چاہیے، اور اس کے جو معنی ابھی ہمارے سامنے آئے ہیں اس کو ذہن میں رکھ کر پڑھتے جائیے، تو دیکھیے اس کا ایفیکٹ کتنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔